السلام علیکم ڈیفینس ویورز، ویلکم ٹو اللہ ڈیفینس۔ فرینڈز، آج ہم یہاں پر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ترکش ایئر فورس کی طرف سے اپنی ایئر فورس فلیٹ میں موجود امریکن میڈ F-4 فینٹم فائٹر جیٹس کو گراؤنڈ اٹیک موڈ میں ریپلیس کرنے کی غرض سے پاکستانی JF-17 تھنڈر بلاک 3 فائٹر جیٹس کو سیریسلی اپنی سروس میں شامل کرنے کے لیے کنسیڈر کیے جانے والی خبر کے بارے میں۔ فرینڈز، آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ترکش گورنمنٹ کی طرف سے پچھلے 20 سالوں سے ترکش ایئر فورس کی ماڈرنائزیشن اور اپ گریڈیشن کا آلریڈی پلان کیا جا چکا تھا، جس میں F-35 فائٹر جیٹس کی انڈکشن کے لیے USA کو آلریڈی پیمنٹس ریلیز بھی کی جا چکی تھی۔ ترکش گورنمنٹ کی طرف سے اس پورے ماڈرنائزیشن اور اپ گریڈیشن پلان میں ترکش ایئر فورس کے لیے USA سے نہ صرف F-35 فائٹر جیٹس بلکہ تھاد اور پیٹریوٹ جیسے ایئر ڈیفنس سسٹمز کی مانگ بھی USA سے کی گئی تھی۔ اس پورے ماڈرنائزیشن پیکیج میں ترکش گورنمنٹ کی طرف سے ایئر ڈیفنس سسٹمز کی سیل کی ریکویسٹ کو US گورنمنٹ کی طرف سے روکتے ہوئے ریجیکٹ بھی کیا گیا۔ گریک ایئر فورس کی انوینٹری میں موجود USA سے حاصل کردہ لانگ رینج پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز اور رشیا سے حاصل کردہ S-300 PMU ایئر ڈیفنس سسٹمز ترکی کی ایئر فورس کے لیے ایک خطرہ نکل کے سامنے آ رہے تھے، جس کی وجہ سے ترکش آرمڈ فورسز کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ایک بہتر ایئر ڈیفنس سسٹمز اپنی انوینٹری میں شامل کریں۔ اسی وجہ سے ترکش گورنمنٹ اور ترکش ڈیفنس منسٹری کی طرف سے ایک اصولی فیصلہ کرتے ہوئے رشیا سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹمز حاصل کیے گئے۔ یہاں پر یہی بات USA سے برداشت نہیں ہوئی کہ ہمارا نیٹو ایلائی ہماری مرضی کے بغیر ہمارے ہی دشمنوں سے ویپنز خرید رہا ہے۔ اسی کی سزا میں USA کی طرف سے ترکی کو F-35 پروگرام سے دور کیا گیا، اور وہیں دوسری طرف ترکی کے دشمن گریس، جو کہ حال ہی میں فائنینشیل کرائسس سے نکلتے ہوئے آ رہا تھا، جس کو ویپنز خریدنے کی پوری پیمنٹ بھی موجود نہیں تھی، اس کو USA کی طرف سے جلد F-16 بلاک 70-72 جیسے فائٹر جیٹس بھی مہیا کیے گئے۔ اور مزید یہاں پر USA کی طرف سے گریس کی مزید فائنینشیلی ہیلپ تو کی ہی گئی، بلکہ US ملٹری ایڈ میں بھی گریس کے لیے اضافہ کیا گیا۔ گریس کی طرف سے اسی فائنینشیل ہیلپ کو یوز کرتے ہوئے اپنی ایئر فورس کو مزید بہتر بنانے کے لیے نہ صرف USA سے F-16 بلاک 70-72 بلکہ فرانس سے ریفیل فائٹر جیٹس بھی حاصل کیے گئے، جس کی وجہ سے گریس اور ترکی کی آرمڈ فورسز اور خصوصی طور پر ایئر فورسز کے بیچ میں ایک بیلنس آف پاور کا بہت بڑا ہول بھی پیدا ہوا۔ اسی بیلنس آف پاور کو کیٹر کرنے کے لیے ترکش گورنمنٹ کی طرف سے USA سے F-16 بلاک 70-72 اور یورپین کنٹری سے یورو فائٹر ٹائفون کی مانگ کی گئی۔ کچھ ہی مہینوں پہلے ہونے والی ڈیولپمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ترکش گورنمنٹ اور ترکش اسٹیبلش میں موجود پلانرز کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ فیوچر میں ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے ترکش آرمڈ فورسز کے لیے کوئی بھی سبسٹینشیل ویپن یا فائٹر جیٹ ترکی کو فراہم نہیں کیا جائے گا، اور ترکی کی طرف سے سویڈن کو نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کے نتیجے میں ترکی کو خود نیٹو الائنس سے نکالنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے اور گیمز ترکی کے اگینسٹ کھیلی جا رہی ہیں۔ یہاں پر نیٹو الائنس کی طرف سے نیٹو کنٹریز کے ڈیولپ کیے گئے فائٹر جیٹس کو ترکی کو اسی لیے ڈینائی کیا جا رہا ہے کہ ترکش ایئر فورس گریک ایئر فورس کے اگینسٹ بگڑے ہوئے بیلنس آف پاور کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنی مجبور ہو جائے کہ یا تو رشین یا چائنیز فائٹر جیٹس کو اپنی ایئر فورس کی انوینٹری میں شامل کر لے۔ اسی وجہ سے USA اور نیٹو الائنس ترکی کی طرف سے کی گئی اس غلطی کو جواز بناتے ہوئے ترکی کو نیٹو الائنس سے باہر کر سکیں۔ اسی وجہ سے ترکی کی طرف سے یورو فائٹر ٹائفونز اور F-16 وائپرز کے حصول میں مشکلات کے سبب ترکی کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ترکش ایئر فورس میں ایسا 4.5 جنریشن کا فائٹر شامل کیا جا سکے جو کہ نہ صرف نیٹو کی پالیسیز کی وائلیشن سے بچائے بلکہ ان کو US سینکشن سے بھی بچا سکے۔ اسی وجہ سے ترکش ایئر فورس کی طرف سے JF-17 بلاک 3 کے فائٹر جیٹس کو سیریسلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے، کیونکہ JF-17 بلاک 3 ایسا راڈار کے ساتھ 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹس میں بھی شمار کیے جاتے ہیں۔
اور کیونکہ JF-17 تھنڈر پاکستان ایئر فورس کی اپنی پراپرٹی اور برانڈ ہے، یہاں پر اس پورے پروجیکٹ میں چائنا کی طرف سے صرف 49% کی انویسٹمنٹ کی گئی ہے، جبکہ باقی 51% کی انویسٹمنٹ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے اس پورے پروجیکٹ میں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس پورے پروجیکٹ کی ملکیت کے رائٹس پاکستان ایئر فورس کے پاس ہی موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ چائنیز ایئر فورس کی طرف سے بھی JF-17 تھنڈرز اپنی ایئر فورس میں شامل نہیں کیے گئے، اور مزید یہاں پر پاکستان کی طرف سے بھی ان JF-17 تھنڈرز کو کسی ایسے ملک کو سیل نہیں کیے گئے جو کہ نیٹو کے اگینسٹ ہوں۔ اسی وجہ سے ترکش ایئر فورس ان JF-17 تھنڈرز کو وداؤٹ اینی وائلیشنز اور سینکشنز کے اپنی ایئر فورس میں بآسانی شامل کر سکتی ہے۔ فرینڈز، فیوچر میں اگر JF-17 بلاک 3 کے فائٹر جیٹس ترکش ایئر فورس میں شامل کیے جاتے ہیں تو یہ فائٹر جیٹس ترکش ایئر فورس کے پہلے ایسے فائٹر جیٹس ہوں گے جو کہ ایکٹیو الیکٹرونیکلی اسکینڈ ایئر راڈارز کے ساتھ انٹیگریٹ کیے گئے ہوں گے، اور یہ ترکش ایئر فورس کے سب سے زیادہ پاورفل فائٹر جیٹس میں بھی شامل کیے جائیں گے۔ اور ایون کہ ترکش ایئر فورس کی انوینٹری میں موجود F-17 بلاک 50-52 کے مقابلے میں بھی یہ JF-17 تھنڈرز اپنے ایکٹیو الیکٹرونیکلی اسکینڈ ایئر راڈارز کے ساتھ زیادہ بہتر پرفارمنس ترکش ایئر فورس کو ایریل وارفیئر میں فراہم کر سکیں گے۔ مزید یہاں پر JF-17 تھنڈرز کی انٹیگریشن سے ترکی کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اپنے لوکلی مینوفیکچرڈ سینسرز، ایویونکس اور الیکٹرونک وارفیئر سوٹس کے ساتھ ساتھ اپنے دیسی بنائے گئے گوزدگان جیسے ایئر ٹو ایئر میزائلز کو بھی بنا کسی رکاوٹ بآسانی انٹیگریٹ کر پائے گا۔ اور اگر فیوچر میں ترکش ایئر فورس کو یورو فائٹر ٹائفونز اور F-16 وائپرز بآسانی مل بھی جاتے ہیں تو ترکش ایئر فورس آلریڈی اپنی ایئر فورس کی فلیٹ میں موجود F-4 فینٹمز اور F-4 ٹائیگر جیسے ایجنگ فائٹر جیٹس کو ان لیٹسٹ JF-17 بلاک 3 کے فائٹر جیٹس کے ساتھ بآسانی ریپلیس بھی کر سکے گی۔ اور اس کے علاوہ ان JF-17 تھنڈرز کے مزید پیلوڈ میں ترکی کے ڈیولپ کیے گئے سوم اور کاکر جیسے کروز میزائلز اور ترکی کے ہی ڈیولپ کیے گئے اینٹی شپ رول کے اٹمکا جیسے اینٹی شپ میزائلز کے ساتھ ساتھ دیگر پریسیشن گائیڈڈ لیزر بومز کو بھی بآسانی JF-17 تھنڈرز پر انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے۔ JF-17 جیسا ملٹی رول لو کوسٹ فائٹر جیٹ ترکش ایئر فورس کی حالیہ اسٹاپ گیپ کی ضروریات کو تو پورا کرے گا ہی، بلکہ فیوچر میں آنے والے F-16 وائپرز اور یورو فائٹر ٹائفونز کے ساتھ بھی بہتر انٹیگریٹ ہو کے ایز اے سیکنڈری رول میں بھی بآسانی یوز کیا جا سکے گا۔ فرینڈز، آپ کو یہاں پر یہ ضرور انفارم کرتا چلوں کہ ترکش ایئر فورس میں اگر یورو فائٹر ٹائفونز اور F-16 وائپرز کی انڈکشن ہو بھی جاتی ہے تو آلریڈی ترکش ایئر فورس کی ہائی کمانڈ کی طرف سے F-4 فینٹمز اور F-5 ٹائیگر جیسے فائٹر جیٹس کی ریپلیسمنٹ کے لیے JF-17 بلاک 3 فائٹر جیٹس کو مین کنٹینڈر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اور کیونکہ ترکی کو یہ JF-17 تھنڈرز پاکستان جیسے ریلائبل اسٹریٹجک پارٹنر سے بھی ملیں گے، اور فیوچر میں پاکستان کی طرف سے بھی ترکی کے بنائے گئے 5th جنریشن کے کان فائٹر جیٹس میں آلریڈی نہ صرف انٹرسٹ دکھایا جا چکا ہے بلکہ ان فائٹر جیٹس کے حصول کے لیے ترکی کے ساتھ بات چیت بھی اسٹارٹ کی جا چکی ہے۔ اسی وجہ سے کئی مبصرین کی طرف سے JF-17 تھنڈر کی ترکش ایئر فورس میں انڈکشن اور فیوچر میں ترکی کے بنائے گئے کان جیسے 5th جنریشن فائٹر جیٹس کی انڈکشن پاکستان ایئر فورس میں دونوں ہی ایئر فورسز کے لیے ون ون سچویشن کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ تو فرینڈز، اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ ہوپ فلی انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔